when there's no ہاں ہاں بھائی میں باہر بیٹھا ہوں یہ کس سے پوچھ کے لگایا آپ نے یہاں پہ؟ کس سے پوچھا؟ عوامی جمہوریت پاکستان ایک لفظ نہیں بولنا. یہ ہیں ڈیوڈ ایریل جو مسلم زائنسٹ تحریک چلاتے ہوئے گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں. مزید تبصرہ. پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا مطالبہ کرنے والے ایک شہری ڈیوڈ ایریل کو سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لے لیا ہے. مذکورہ شخص نے اپنے مطالبے کے حق میں 1 ماہ سے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا. ڈیوڈ کا مطالبہ تھا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں، لہذا پاکستان کو اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سے متعلق تحریر کو ختم کر دینا چاہیے. خیال رہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاسپورٹ پر درج ہے کہ وہ پاسپورٹ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں ہے. مسٹر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ ان جیسے دسیوں لاکھ لوگ پاکستان میں مسلم زائنسٹ ہیں اور وہ اسرائیل سے تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ یروشلم کی زیارات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پاکستانی نوجوان محمد فیصل خالد عرف فیصل نے خود کو یہودی رجسٹرڈ کرایا تھا. اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے نصب ڈیوڈ ایریل کے خیمے پر بہت سے صحافیوں نے وہاں سفر کیا تھا. وہاں پر جا کر ڈیوڈ ایریل کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا اور ڈیوڈ ایریل کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جو مقدس مقامات کی زیارات کے لیے اسرائیل کا سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاسپورٹ چونکہ ویلڈ نہیں ہے اس لیے وہ سفر نہیں کر پا رہے. ڈیوڈ ایریل کا مطالبہ تھا کہ پاکستانی مسلمان اپنے مقدس مقامات کی زیارات کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، اور مشہد جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں. ایسے میں زائنسٹ کو بھی یروشلم جانے کی اجازت ہونی چاہیے. مسٹر ڈیوڈ ایریل قریباً 1 ماہ سے پریس کلب کے سامنے خیمہ زن تھے اور عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا تھا اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بیانات دے رہے تھے، اور اس سے پہلے ان کے کیمپ پر نوجوان حملہ آور بھی ہو چکے تھے اور ان کا خیمہ پر چسپاں اسرائیلی پرچم کو پھاڑ دیا گیا تھا. اس سلسلے میں اعلیٰ حکام نے بھی عمل درآمد کیا ہے، اور جبکہ ڈیوڈ ایریل بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم عمران خان کے دفتر میں موجود بعد عملے کے ارکان سے بھی تعلقات ہیں، اور خود وہ پرویز مشرف کی حکومت میں مذہبی تعلیمات کی تبدیلی کے لیے جو کوششیں کی گئی تھی اس پر انہوں نے قابل ذکر کام بھی کیا ہے. ڈیوڈ ایریل نے 3 ماہ قبل وزارت خارجہ کو درخواست دی تھی کہ ان کے پاسپورٹ سے اسرائیل کے حوالے سے تحریر حذف کی جائے تاکہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کر سکیں. رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا ہے، جس پر وہ گزشتہ ماہ سے پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے تھے کہ انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا اور وہ پاکستان کے پاسپورٹ پر ہی یروشلم جائیں گے. واضح رہے کہ مسٹر ڈیوڈ ایریل جو پہلے خلیل الرحمان تھے حافظ بھی ہیں اور ان کا مذہبی مدرسہ تعلق بھی رہا ہے، اور وہ کافی عرصہ ملیشیا میں گزار چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام تبدیل کرنے کی بھی درخواست دے رکھی ہے اور قومی شناختی کارڈ پر اپنا نام خلیل الرحمان کی بجائے ڈیوڈ ایریل تحریر کروانے پر مصر ہیں. پاکستان میں بعض لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے عوامی سطح پر احتجاج حیران کن ہے، اور اس سلسلے میں ہی ڈیوڈ سے مختلف صحافیوں نے بات چیت کی ہے. پاکستانی معاشرے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کرنا نہ صرف معیوب ہے بلکہ عوامی سطح پر اس کو بہت ہی ناپسندیدہ موضوع کے طور پر لیا جاتا ہے. ڈیوڈ ایریل کے انٹرویو پر صحافیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور عوامی سطح پر ان کے خلاف کافی رد عمل آیا ہے.
ڈیوڈ آریل کے بارے میں جب کھوج لگائی گئی تو پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے اور ان کے والد مولانا یاسین کافی مدرسے دارالکلام کے نام سے پاکستان بھر میں قائم کر چکے ہیں اور ان کے والد کے پاکستان میں ہزاروں شاگرد ہیں اور خود ڈیوڈ ایریل یعنی مولانا خلیل الرحمان بھی حافظ قرآن ہیں۔ ڈیوڈ ایریل جو خود کو عالم بھی کہتے ہیں نے 2013 سے پاکستان اسرائیل الائنس نامی تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے جن کا ہیڈ کوارٹر لندن میں اور گزشتہ 7 سال سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات چلانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ اور ڈیوڈ ایریل کے خاندان کے بارے میں جو فیصل آباد کے رہائشی ہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈیوڈ ایریل سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایسا ہی کیس ایمیلیا کا ہے۔ ایمیلیا انڈیا سے ہیں جنہوں نے جلسہ اویسی میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہو رہا تھا وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد کہا اور گرفتار موقع پر ہی کر لی گئیں۔ ایمیلیا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک منٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک منٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک منٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی بھارتی خاتون پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا۔ ارد کے شہر بنگلور میں ایک خاتون پر متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہرے کے دوران پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمان اور مسلمان رہنما اسد الدین اویسی بھی اس تقریب میں موجود تھے، تاہم انہوں نے اس خاتون سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق آئین بچاؤ کے نام سے منعقدہ تقریب میں اسد الدین اویسی کے علاوہ آل انڈیا مسلم مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما بھی شریک تھے۔ اس دوران امولیہ نامی خاتون نے متنازع شہریت بل کے خلاف تقریر کے دوران پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ منتظمین نے خاتون کو روکنے اور مائک چھیننے کی کوشش کی۔ اویسی سمیت دیگر منتظمین نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کو کس نے کہنے کی اجازت دی؟ پولیس اہلکار اوپر چڑھا اور اس نے سٹیج پر خاتون کو حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد خاتون کے خلاف دفعہ 124 سے 153 اور بی کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا۔ خاتون کو جمعے کو عدالت میں پیش کیا اور ان کی ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی خارج ہو گئی، اور ایک کمزور اور نحیف خاتون کو بنگلور کے سینئر پولیس افیسر رامیش نے بتایا کہ یہ مقدمہ از خود نوٹس کے تحت ہوا ہے اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ بی جے پی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے۔ واقعے کے بعد اویسی صاحب نے کہا کہ اس خاتون سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور منتظمین کو چاہیے تھا انہیں نہ بلاتے، وہ اپنے دشمن ملک پاکستان کی حمایت کا بھی نہیں سوچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریک کا مقصد بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور ان کے جلسے کے ایک منتظم عمران پاشا کا کہنا ہے کہ خاتون کو مخالفین نے احتجاج خراب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ خاتون کا نام مقررین کی فہرست میں نہیں تھا اور خاتون اچانک وارد ہوئی اور انہوں نے پاکستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کیے۔ حضرات حاضرین، یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہوا ہے جیسا واقعہ پاکستان میں مسٹر ڈیوڈ ایریل کے ساتھ ہوا۔ مسٹر ڈیوڈ ایریل پاکستان میں ایک اس سے پہلے ان کا نام خلیل الرحمان حافظ مولانا خلیل الرحمان تھا، جو صاحبزادے ہیں حافظ محمد یاسین فیصل آباد والے کے، جن کا پاکستان کے اندر تعلیم القرآن کے نام سے مدرسوں کا ایک جال ہے۔ مولانا یاسین جو کہ والد ہیں ڈیوڈ ایریل صاحب کا خلیل الرحمان کے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے بیٹے یعنی ڈیوڈ ایریل سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیوڈ ایریل اس سے پہلے ملیشیا میں رہ چکے ہیں اور لندن میں ایک لندن میں ایک زائنسٹ تحریک ہے جو پاکستان
پاکستان اور اسرائیل کی فرینڈشپ کی تنظیم ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے. یہ اس کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم زائنسٹ تحریک ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں مسلم زائنسٹ ہیں جو یروشلم کی سیاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ یروشلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کا کیس اور امیلیہ کا کیس ملتا جلتا کیس ہے. امیلیہ بھی اسی پاداش میں گرفتار ہوئی اور اس نے بغاوت کی اپنے معاشرے سے، پاکستان زندہ باد کا، اور انہوں نے یہ اسرائیل زندہ باد کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی اپنے معاشرے سے بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوئے. حاضرین، دونوں ہی چاہے ڈیوڈ ایریل ہو یا امیلیہ ہو، دونوں ہی نے اپنے معاشرے کے اساس کو چیلنج کیا. دونوں نے اپنے معاشرے کی نہ صرف اساس کو چیلنج کیا. ڈیوڈ ایریل نے پاکستان کی اسرائیل مخالف پالیسی کے برخلاف اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. دونوں ہی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں.